السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورڈس نیو جرسی سے رابطے میں، ویئرنگ اولیو گرین پلوور اینڈ بیوٹیفل سنی ڈے ہیئر. آج ادھر ٹیمپریچر کوئی 11 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. نیو جرسی کا موسم بڑا عجیب و غریب رہتا ہے، مطلب سوچ بھی نہیں سکتا. کبھی -4 میں چلا جاتا ہے ایک ہی مہینے میں، اور کبھی +16-17 سینٹی گریڈ ہوتا ہے. ایک شخص نے ایک دن کہا تھا جی -4 تو نیو جرسی میں ہوتا ہی نہیں ہے. غالباً اس کو فارن ہائٹ کا غلطی لگتی ہوگی. پاکستان میں تو آج زبردست کام ہوا ہے. شہباز وہ اسٹیل کے لن والا چوتھی دفعہ وزیر اعظم تو بن گیا، لیکن اتنی ضلالت، اتنا گھٹیا پن، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیم لیس سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے. منیرہ مستری سور اپنے اصل انجام کو پہنچ رہا ہے. ایک بات بہت اچھی ہوئی ہے، یقین کریں، آپ میرے ویلاگ دیکھیں جب عمران خان حکومت کر رہا تھا، ہر ویلاگ میں عمران خان کا سے اختلاف اس سول بیوروکریسی کی بدماشیوں پر ہوتا تھا. کرپشن پر چیف سیکرٹری، میری اپنی پراپرٹی پھنسی ہوئی تھی سینٹرل کینٹ میں، ڈی جی اینٹی کرپشن، جس کا انہوں نے جناب عمران خان کے دور میں گوہر نفیس کنجر، جس نے ISI کی طرف سے ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ کروایا، ریوارڈ میں عمران خان کے دور میں ISI نے اسے ڈی جی اینٹی کرپشن لگایا. ٹھیک ہے جی. اور وہ اس کا بھائی کیئر ٹیکر میں، ٹھیک ہے جی، وہ جو گوہر گروپ ہے، گوہر ریئل اسٹیٹ والے ہیں. اتنے زیادہ بدماشیاں، بیوروکریسی، سول اور ملٹری بیوروکریسی دن دہاڑے عمران خان کے 3.5 سالہ دور میں ڈکیتیاں کر رہی تھی. آج عمر ایوب نے وہ ہیملیٹ کا تذکرہ کیا، شیکسپیئر کے پلے کہ دیر از سم تھنگ روٹن ان ڈینمارک تو اس نے کہا دیر از سم تھنگ روٹن ان دس سسٹم، دیر از سم تھنگ روٹن ان دا سسٹم ان ڈینمارک. وہ ہیملیٹ کا ایک ہے. ٹھیک ہے جی. وہاں بھی اسی طرح کا کہ نظام وہ سارا خراب تھا. آج صحیح طرح عمر ایوب خان نے سول ملٹری بیوروکریسی کا ذرا اس نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن کیونکہ ملٹری والے یہ کام سارے کروا رہے تھے تو بہت ٹکا کے مانجا لگایا ہے. مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی ہے، اس کی تقریر کو کاٹا گیا. یہ اب بجو سے کیا یہ قانون سازی کریں گے؟ آج ایک تھنک ٹینک نے کہا، جیسے میں نے لگایا ہوا ہے، کہ صرف انہوں نے 70، یہ شہباز گروپ جو ہے 70 سیٹیں لی ہیں، PPP، MQM اور یہ وہ جو گروپ بنا ہے جس نے پرائم منسٹر کو الیکٹ کیا ہے. صرف انہوں نے 70 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتی ہیں. 265 میں سے 66 ایک کا شاید الیکشن نہیں ہوا تھا. 65 سیٹوں میں سے صرف انہوں نے 70 جیتی. ریزرو آپ 20 میں لا لیں، 90 سیٹوں والا آج حرام زادہ 220 پہ یا 5 سیٹوں پہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے. Obviously there is something wrong in the system. اور وہ سسٹم میں جو رانگ چیز ہے وہ منیرہ مستری سور کی ہے. آپ دیکھیں کیسے یہ شہربانو نقوی کا حرام زدگی کیسے نکلی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مطلب وہ اس کی بھتیجی تھی، عامر متین، طارق متین. مجھے اس سے حالانکہ اختلاف رہتا ہے، وہ میرے فوج کے خلاف بولنے میں بڑی ٹاؤں ٹاؤں کرتا ہے. تو وہ جو ہے اپنا، آپ دیکھیں کہ اس نے کہا کہ وہ انسیڈنٹ بھی پلانٹڈ تھا. اندازہ لگائیں. اور کل وہ جعلی بن کے کیسے PTI کے ورکرز پر تشدد کر رہی تھی. یہ تو ورسٹ قسم کا، یہ مارشل لا سے بھی ورسٹ قسم کا دور ہو رہا ہے. وہ بھی پولیٹیشن کو لا کے تھوڑا سا تپا سا کر دیتے تھے. میں آپ کو بتاؤں یہ بہت اچھا ہو گیا ہے پاکستان کے لیے. اگر کوئی تھوپا پوپا سا چیف آف آرمی اسٹاف آ جاتا ہے پھر وہی گند ہو جانا تھا. اور عمران خان اسی طرح بھولا جس طرح 3.5 سال گزار دیے ان کے ساتھ سول ملٹری گندی غلیظ بیوروکریسی کے خلاف.
اسی طرح اس نے جناب صاحب اور وقت بھی گزار دینا تھا. اور اصل میں بدماش گندے کرپٹ یہ ہیں, باتیں کرتے ہیں گوگی شوگی کی. کیا ہوگا انہوں نے آج گھڑیاں بھی ایک صحافی نے نکال دیں خواجہ آصف کی, کوئی 10 درجن کے قریب خواجہ آصف کی گھڑیاں ہیں. کتنے بڑے یہ حرام زادے کتے چور آپ پہ سوار ہیں. میں آپ کو بتاؤں حالات امریکہ میں بھی اتنے اچھے نہیں ہیں ایز ٹو جب ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں. امریکی کامن آدمی بہت زیادہ اپسیٹ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. بلینز آف ڈالر, 48 بلین ڈالر اب تک یوکرین میں داغ دیا گیا ہے. امیگرینٹ کو فوراً $2000 مل جاتا ہے, اور ہم اگر فوڈ سنیپ اور باقی کا کچھ کہتے ہیں تو ہم سے بڑی انکوائریاں ہوتی ہیں, آپ کی تو ادھر سے انکم آتی ہوگی, ادھر سے انکم آتی ہوگی. ٹھیک ہے عام لیکن اس طرح کی بدماشی بالکل نہیں ہے, اس طرح کی ہنڈا گردی بالکل نہیں ہے. مطلب کہ جہاں جج نے ٹرمپ کو بیلٹ سے نکال دیا, ایک بیوروکریٹ الیکشن کمیشن کے نے مین سے نکال دیا, تو سپریم کورٹ ہیز کم انٹو ایکشن. اور ڈیموکریسی پہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے سول بیوروکریسی اور ججز یہ, اور پاکستان میں ملٹری بیوروکریسی. منیرہ مستری سور حرام زادہ دناتا پھرتا ہے کتے کا بچہ. آپ کو ریئیکٹ کرنا ہوگا بڑے مضبوط. اب آج دیکھیں, آج بھی شیر افضل مروت آلموسٹ لڑتا لڑتا وہ تاڑر کو اس نے گھسن ٹکا دینے تھے جیسے اس نے افنان کو مارا تھا. سب سے زیادہ شور شرابہ اس نے کی ہے, اور وہ بوتنی کا راجہ باتیں کرتا ہے, راجہ باجا سا, یہ جی ISI کا ایجنٹ ہے, اور یہ ہے, یہ عمران خان کو مروانا چاہتا ہے. اور کیا کرنا چاہتا ہے مروا کے؟ جی خود بننا ہے. وہ خود تو اس کی پاپولیرٹی کوئی نہیں ہے. Whosoever is in PTI is because of عمران خان. ایک ووٹ نہیں شیر افضل مروت کو مل سکتا ہے. اس نے عمران خان کی پروجیکشن اچھی کی ہے باجے حرامزادے, تیرے سے اس نے پروجیکشن کتے کے بچے اچھے کی ہے. عمر ایوب نے بہت اچھی اگزامپل DC اسلام آباد کی دی کہ دیکھیں ان کو سزائیں دی جج آف دا ہائی کورٹ, وہ انٹر کورٹ اپیل میں چلے گئے. مجال ہے سول بیورو. پہلے ہوتا تھا کہ چیف سیکرٹری وغیرہ ان کو نکال دیتے تھے. ہمارے خلاف جعلی کوئی خبر لگ جائے تو ہمیں OSD بنا دیا جاتا تھا. اندازہ لگائیں ایسے ایسے باعث MQM نے کی ہے. خود ہی ایک جعلی خبر ٹکا دینی میرے خلاف اور مجھے OSD بنوا دینا. یہ MKM جب کراچی میں 91 میں STM ہوتا تھا, لیکن ادھر ہائی کورٹ نے اس کو ڈکلیئر کیا کہ تم نے بدماشی کی ہے, تم نے گند کی ہے, اور انٹر کورٹ اپیل میں بچ جائے گا. میں تو جی حالانکہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایک بندہ جس کو آپ نے اس نے ٹائم پورا کر لیا تھا اس پہ دوبارہ آپ نے شک کیسے کیا کہ اس کی وجہ سے بلوا ہوگا. اور میں ہمیشہ BT ورسز گل بینکس کا کانسٹیٹیوشنل لاء کا کیس دیتا ہوتا ہوں. برٹش کانسٹیٹیوشن میں بڑا مشہور کیس ہے, آپ گوگل کر پڑھیں BT ورسز گل بینکس, جس میں کس طرح وہ BT میجسٹریٹ ہوتی ہے اور وہ روکتی ہے پیسفل پروسیشن آف دا سیلویشن آرمی. ٹھیک ہے جی, وہ کہتی ہے بلوا ہوگا, اور کورٹ ہائی کورٹ اسے کہتی ہے کہ میجسٹریٹ کی ہائی کورٹ اسے کہتی ہے جی اپیل جو فرسٹ کورٹ ہوتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں جی نہیں, آپ رائٹ نہیں روک سکتے. لیں جی وہ جلوس نکلا اور بلوا ہوا. اب وہ ہاؤس آف لارڈز کے پاس کیس آیا BT ورسز گل بینکس کہ اس کا مطلب میجسٹریٹ نے ٹھیک کہا تھا, ٹھیک جانچا تھا کہ گڑبڑ ہوگی, اور دیکھ لیں وہ ہائی کورٹ نے غلط کیا. اس پہ ہاؤس آف لارڈز کا جو سپریم کورٹ کے برابر ہے UK میں, برطانیہ میں, ان کی بہت اچھی ججمنٹ ہے جو کانسٹیٹیوشنل لاء میں کوٹ کی جاتی ہے. انہوں نے کہا BT ورسز گل بینکس میں کہ نہیں, بے شک یہ ایکسپیکٹڈ ہو کہ گڑبڑ ہوگی, یہ ایکسپیکٹڈ ہو کہ بلوا ہوگا, لیکن آپ کسی کا فریڈم آف موومنٹ نہیں روک سکتے ہیں, فریڈم آف گیٹنگ ٹوگیدر نہیں روک سکتے ہیں. پڑھیں ذرا BT ورسز گل بینکس, نریمبرگ ٹرائلز پڑھیں. پاکستان میں تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک چوٹیم سلفیٹ قسم کے ججز, نالائق قسم کے ججز بنا دیے گئے.
ना जिन्होंने पढ़ा, ना जिनको कुछ इदराक था, ना जिनको कुछ पता था लॉ का बिल्कुल भी, और सारे जानिबदार थे, कोई गांडे का लगाया हुआ, कोई किसी का लगाया हुआ, कि नुरेम्बर्ग ट्रायल में ये प्रिंसिपल सेट हुआ कि आप इलीगल कमांड्स ऑफ द सीनियर नहीं एक्सेप्ट करते। सारे पुलिस ऑफिसर्स, सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स, पूरी 7 लाख मिलिट्री जो है वो सीनियर की इलीगल कमांड ओबे कर रही है। पूरे 7 लाख फौजी मुलव्वस है अकॉर्डिंग टू नुरेम्बर्ग ट्रायल्स इस गंद में। ये बदमाशी है, ये फस्तायत है, ये कुतपुना है। आपका 25 करोड़ का टुआ मारा जा रहा है, दिन दिहाड़े टुआ मार रहा है। आप उधर सोशल मीडिया में अपनी छोटी मोटी लड़ाइयों में मुझे प्रमोट करो, तुझे प्रमोट करो, ठोके इनको। आप मेरे इमेजेस देखें मुनीर मिस्त्री सुअर के खिलाफ, मेरे जो इमेजेस नानी गश्ती 420 के खिलाफ आप मेरे इमेजेस देखें ऑन ट्विटर। शो योर रिएक्शन टू देम। खड़े हों, इनको पकड़ें, इनको गिरेबान से पकड़ें जहां मौका मिलता है। अब आप देखें वो सारी बातें जो मैं इमरान खान से करता था 350 साल, वो मेरे सारे वीलॉग्स और ब्लॉग्स, आज उमर अयूब ने उसका निचोड़ निकाल दिया ना। उसने कहा ये सिविल ब्यूरोक्रेसी गंद की ढेर है। उसने आज एक एक किस्सा बताया, कैसे घरों से उठाया गया, कैसे वो कहता है मेरे बच्चे को उठाया गया, इलेक्शनों में कैसे हमें डराया गया। मतलब कमाल है। आपने पहले उन्हें उठाया जो उनके उम्मीदवार थे, फिर आपने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाए, फिर आपने उनसे बल्ला ले लिया, क्या कुछ नहीं किया, और मिली आपको 70 सीटें सिर्फ। कमाल है। वैसे ये बहुत बड़ी बदमाशी है, बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ गुंडा गर्दी है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, और खुसूसी तौर पे मुनीरा मिस्त्री सुअर की फौज के खिलाफ अवाम को अपना नफरत करनी चाहिए। ठीक है, कुछ एंकर्स हैं, साजिद गोंदल, वो फौज पाइंदाबाद, या ये बाकी लोग भी जैसे मरवत कहता है, ठीक है, अब उनको छेड़े छाड़े बगैर, ताकि कोई एक केस ना बन जाए आप पे, क्योंकि उन्होंने ये केस साइफर के बना दिए हुए। फौज के खिलाफ नहीं बोला जा सकता, जजेस के खिलाफ नहीं बोला जा सकता। असद तूर को भी एक्चुअली फौज के खिलाफ बोलने में पकड़ा गया हुआ है। ठीक है जी, वो फाइज भोसड़ी के चक्कर में नहीं है। आपको मुतहर्रिक होना होगा, अदरवाइज आपको जिस तरह इसराइल फलस्तीनियों को कत्ल कर रहा है, इसी तरह आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। GHQ आपको 25 करोड़ को फलस्तीनियों की तरह कत्ल करेगा। इस GHQ के खिलाफ आवाज बुलंद करें, ओपनली इस गोबर 7 लाख फौज मादरचोद सुअर जर्नलों के खिलाफ बोलें। आज की उमर अयूब की तकरीर देखें और आप उसमें देखें वो कौन था। उमर अयूब ऑन ग्राउंड जो लोग कर रहे थे, बयान कर रहा था, लेकिन उनके पीछे जो ऑर्केस्ट्रेट ये सब कुछ कर रहा था वो नहीं बता रहा था। वो कौन था जो अरशद शरीफ ने कहा, और अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया। जुल्म है, कोई खड़ा नहीं, उसके छोटे बच्चे, मुझे रोना आ जाता है जब मैं सोचता भी हूँ कई दफ़ा रात को उन बच्चों के बारे में कि उनका क्या कसूर था। एक इतनी अच्छी जिंदगी वो बेचारे गुजार रहे थे, सिर्फ उसके पाकिस्तान के लिए उसके बाप ने, ठीक है वो पहले ISI के लिए काम करता था, लेकिन उसने कहा जहाँ आप ठीक है मैं काम करूँगा। बिल्कुल एमल कैंसी वाला मामला हुआ, और फिर जिस तरह अमेरिका ने एमल कैंसी को और फारूक लगारी ने एमल कैंसी पकड़ा दिया, हरामजदगी की, इसी तरह जनाब साहब बेचारे अरशद शरीफ के साथ हुआ। ये बहुत जुल्म आपके साथ हो रहा है, और जुल्म की नौइयत देखे, आपसे टीवी का चार्ज लिया जाता है, लेकिन आज टीवी पे नहीं दिखाया गया, उसकी स्पीच पूरी नहीं दिखाई गई, प्रोटेस्ट हुआ तो थोड़ी बहुत दिखाई गई। ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये गुंडागर्दी है, ये बदमाशी है। एक शख्स मुनीरा मिस्त्री सुअर कर रहा है। देखें, शोबाज का मुंह लटका हुआ था कुत्ते का, स्टील के लन वाले का, वो हरामजादा जीत के भी हार गया हुआ है। सिर्फ 70 सीटें और 20 मखसूस सीटें
اور کہاں پی ٹی آئی والے اتنی دلیری سے اب ان کو برداشت کرنا پڑے گا. جناب صاحب وہ ٹوئیس کی رکھیں گے اسپیکر کی اور ان کی، لیکن اس سے پہلے زبردست قسم کی تحریک چلانی ہوگی سول اور ملٹری بیوروکریسی کے خلاف. عمران خان کو باہر لانے کے لیے تحریک چلانی پڑے گی تاکہ یہ معاملات سارے درست سمت میں جا سکیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.